اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمام انس اور جن بھی اگر تم مل جاؤ اور اس بات کی کوشش کرو کہ ایسی قرآن جیسی کتاب یا اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، بھلے تم ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، کوئی کتاب لے کر آئے، کوئی سیاہی لے کر آئے، کوئی قلم لے کر آئے، کوئی آئیڈیاز لے کر آئے، کوئی دنیا کا سفر کر کے اپنے پاس بڑی بڑی کہانیاں لکھ کر لے آئے، لیکن تم سب مل کر بھی اس قرآن عظیم الشان جیسی حال لکھ کر نہیں پیش کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ اپنے صحابہ سے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابئی مجھے قرآن سنا۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی ابئی سے قرآن سنو۔ حضرت ابئی کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ میں ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابئی سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن۔ حضرت ابئی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ رب العالمین نے اپنے اس غلام کا، اپنے اس بندے کا نام، اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہتے رہے۔ صحابہ نے آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر انہیں کہا چل اب بس، یعنی رو رو کر برا حال ہو گیا۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور ایسی امت بنایا جس پر اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے اعلیٰ ترین کلام قرآن نازل فرمایا۔ یقیناً رمضان المبارک کی آمد ہے اور تقریباً 14 دن باقی ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس ماہ مبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس خاص مقصد کی خاطر کی طرف توجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی مختلف آیات میں دلواتے ہیں کہ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ یہ ہے کہ زندگی کا یہ مقصد ذہنوں میں تازہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کی نسبت سے ہی اور قرآن کی نسبت سے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان المبارک وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن عظیم الشان کو نازل کیا گیا، وہ قرآن جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کھلی دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور حق اور باطل کو واضح کر کے پہچان لینے کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی ماہ مقدس میں
لیلۃ القدر کا ذکر کیا اور قرآن عظیم الشان کی عظیمت اور فضیلت اس میں بیان فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیت مبارکہ پڑھی خطبے کے آغاز میں، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک جس نے اس فرقان کو، قرآن عظیم الشان کو اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام کائنات کے لوگوں کو ڈرانے والے بنے، لوگوں کو قرآن کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے بنے۔ اور پھر قرآن کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لقرآن کریم، بے شک یہ پڑھی جانے والی کرامت والی کتاب ہے، فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتا مگر وہ شخص جو پاکیزہ ہے، یعنی صفائی ستھرائی والا شخص ہی اس کو چھوتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو رب العالمین نے نازل کیا، یہ کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنا لی، بلکہ رب العالمین ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ اور قرآن عظیم الشان ایسی کتاب مبین ہے کہ اس جیسی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی کوئی مثال ایسی پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اللہ رب العالمین کو مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے، وہ بات جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہی نا جی کہ اللہ تعالیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت اور اس کا بلند تنا اور اس کے ارد گرد وہ شاخیں پھیلی ہوئی اور پاکیزہ تیل کا ایک دیا جل رہا، یعنی یہ اس کی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاس سے اپنی ذات کو مثالوں سے سمجھایا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ایسی کتاب تم اپنے پاس سے بنا کر نہیں لا سکتے۔ اور قرآن عظیم الشان میں جا بجا یہ چیلنجز موجود ہیں۔ سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمام انس اور جن بھی اگر تم مل جاؤ اور اس بات کی کوشش کرو کہ ایسی قرآن جیسی کتاب یا اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، بھلے تم ایک دوسرے کی معاونت کرو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، کوئی کتاب لے کر آئے، کوئی سیاہی لے کر آئے، کوئی قلم لے کر آئے، کوئی آئیڈیاز لے کر آئے، کوئی دنیا کا سفر کر کے اپنے پاس بڑی بڑی کہانیاں لکھ کر لے آئے، لیکن تم سب مل کر بھی اس قرآن عظیم الشان جیسی مثال لکھ کر نہیں پیش کر سکتے۔ تو حضرات محترم، مجھے اور آپ کو قرآن عظیم الشان کی یہ فضیلت اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ جب میں اور آپ اپنے ذہنوں میں قرآن عظیم الشان کی فضیلت کو، قرآن کے بارے میں ایمان کو پختگی کے ساتھ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر قرآن اپنی راہیں میرے اور آپ کے اوپر کھولتا چلا جائے گا، اور یقیناً قرآن عظیم الشان سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن عظیم الشان ایسی کتاب ہے جو اس شخص کو ہدایت کی طرف بلاتی ہے جو سیدھے راستے پر خود چلنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر آپ اور میں ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو قرآن عظیم الشان یقیناً راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کو خوشخبری دینے والی ہے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کون سے مومن جو نیکیاں کرتے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا،
ان کے لیے بہت بڑا اللہ رب العالمین نے اجر بنایا. جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یعنی جو شخص روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سائے سے باہر نکلے، پھر سورج کی روشنی اس پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے. اگر کوئی شخص گھر کے پچھلے کمرے میں بند ہو جائے اور کہے کہ سورج نہیں نکلا ہوا اور سورج کی روشنی مجھ پر نہیں پڑتی، تو وہ سورج کی روشنی سے روشنی حاصل نہیں کر سکتا. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے شرط لگا دی اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آ گئی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس شخص کو جو اللہ کی رضاعت کی، اللہ کی تابعداری کی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. پھر فرمایا یخرجہم من الظلمات، اللہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آتا. قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، اور قرآن عظیم الشان کی طرف آنے والے کو اللہ رب العالمین پھر اپنی محبتوں کے حصار میں لے لیتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان کی کہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم باقی کے مہینوں کی نسبت بہت تیزی سے نیکیاں کرنے والے بنتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کی مثال پیش کی گئی، فرمایا ایسے لگتا جیسے تیز آندھی چل رہی، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرتے. ہر رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن عظیم الشان کی گردان کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عوض، اس کے شکرانے کے طور پر، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہونا اور قرآن عظیم الشان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دہرانا، یہ اللہ کا شکرانہ واجب ہو جاتا تھا. اور قرآن پڑھنے کے سبب، جبرائیل کی ملاقات کے سبب اور رمضان کی نعمت کو پانے کے سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدقہ خیرات کرتے جیسے تیز آندھی ہے، بلکہ احادیث میں الفاظ آتے ہیں جیسے تیز آندھی ایسے ایسے چلتی، ایسے ایسے لٹانے والی باتیں کرتے. تو حضرات محترم، مجھے اور آپ کو قرآن عظیم الشان کو ایسے ہی اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن عظیم الشان کو ہر شیطان سے محفوظ رکھا ہے، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے سینوں کو اس کے لیے کھول دیا ہے. اللہ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن عظیم الشان کو اللہ نے کہیں ذکر کہا، کہیں قرآن کریم کہا، کہیں کتاب مجید کہا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کا ارادہ بنتا ہے میں قرآن کی کوئی چھوٹی سی سورت یاد کر لوں، میں قرآن کی کچھ آیات یاد کر لوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر وہ قرآن کی آیات کو چلا دیتے ہیں، اور جس کے سبب آپ قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والے بن جاتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان کے لیے کھول دیا کہ کیسے وہ مدرسے میں جاتے ہیں اور چند گھنٹوں میں پورا پارا یاد کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خوبی اور صلاحیت دی ہے. یہ اللہ کی طرف سے قرآن والوں کے ساتھ ایک انعام جڑا ہوا ہے. علماء کے سینے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے لیے محفوظ بنا دیا کہ علماء اس قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں، قرآن کو آگے پہنچانے والے ہیں. تو حضرات محترم، اس میں اگر قرآن کے ان دلائل کو، فضائل کو میں اور آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر جو سمجھنے کی بات ہے
کہ ہم قرآن عظیم الشان کے نازل کرنے کے مقصد کو بھی سمجھیں۔ اللہ نے کیا قرآن کو حفظ کرنے کے لیے نازل فرمایا، یا قرآن عظیم الشان کو اس لیے نازل فرمایا کہ ہم اس کو بڑے پیارے غلافوں میں لپیٹ کر، عطر لگا کر، سلمہ ستارے لگا کر اونچی جگہ پر رکھیں اور اس کو چومیں اور اپنے بچوں کی شادی پر اس کو سروں کے اوپر سایہ کر لیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان کی جو حقیقی مقصد اور مطلب بتایا، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کا تدبر حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں، عقل والے اس میں غور و فکر کریں، سوچنے سمجھنے والے اس میں غور و فکر کریں، امت کے تمام لوگ اس میں غور و فکر کر کے اپنے لیے راہ عمل ڈھونڈیں۔ حضرات محترم، جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں حقیقت نہیں جان لیتے، اس کی معرفت کا پتہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہم اس سے زیادہ صحیح استفادہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم بچہ جانتا ہے نا جی کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری امی ہے، سارے لوگوں کو چھوڑ کر وہ اپنے والد صاحب سے پیسے مانگتا ہے، اپنی امی سے کھانا مانگتا ہے۔ اگر ایسی ہی 10 عورتیں ہوں اور اس کو نہ پتا ہو کہ یہ میری امی بھی ہے، اس میں کوئی، یعنی یہ معرفت ہے نا جی، ایک حقیقت جان گیا تو وہ تقاضا کرتا ہے اور اس سے فائدہ لیتا ہے۔ ایسے ہی قرآن عظیم الشان کی حقیقت کو، اس کی معرفت کو جاننا ضروری ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان صرف مجھے حلال اور حرام کی پہچان کروانے کے لیے نہیں آیا، نہ ہی مجھے صرف دافع بلیات یا تعویذ دھاگے کی کتاب بن کر مجھ پر نازل کیا گیا کہ میں تعویذ کو لکھ کر گلے میں لٹکا لوں، یا نہ صرف مجھے روٹی کے چند ٹکڑے دینے کے لیے آیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی ایسی رسی ہے جس کو پکڑ کر اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ اپنا مضبوط تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کو کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کی ایسی رسی ہے جس کے ساتھ تم مضبوطی حاصل کر سکتے ہو۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، کہ دنیا اور آخرت کی سربلندی اور تنزلی کا اصل سبب قرآن عظیم الشان کو پکڑنا ہے یا چھوڑ دینا۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان تعویذ دھاگوں کی کتاب ہے، قرآن عظیم الشان پڑھ پڑھا کر بخشوانے والی کتاب ہے، قرآن پاک کو قبروں پر جا کر پڑھیں گے تو مردہ بخشا جائے گا۔ حضرات محترم، نو ڈاؤٹ اس سے ہم یہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن قرآن عظیم الشان ایک سمندر ہے جو آپ کو دریا دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم ہیں کہ صرف قطروں پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو قرآن سے صرف اتنا ہی کچھ لوں گا۔ تو حضرات، مجھے اور آپ کو قرآن عظیم الشان سے ترقی حاصل کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یرفع بہذا الکتاب اقواما، قومیں اس سے بلندی حاصل کرتی ہیں، قومیں اس سے بلندی حاصل کرتی ہیں۔ اور بلندی کیسے حاصل کرتی ہیں؟ اس کو اپنے عمل میں داخل کر کے، اپنے عمل میں داخل کر کے اس سے بلندی حاصل کرتی ہیں، اور برائی سے بچ کر اس سے بلندی حاصل کرتی ہیں۔ اور جو لوگ برائی سے نہیں بچتے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑتے، اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيَضَعُ بِهَا آخَرِينَ، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ تو حضرات محترم، قرآن عظیم الشان کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ معرفت اور حقیقت کو جاننا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہدایت کا سرچشمہ مانا جائے، ہدایت کا سرچشمہ مانا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی
ہدایت کو قرآن کے سوا کسی اور چیز میں تلاش کرے گا، اس کے حصے میں صرف گمراہی آئے گی اور وہ ہدایت سے محروم رہے گا۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور ترمذی شریف میں اس کو روایت کیا گیا کہ ہدایت کو قرآن کے سوا کسی اور چیز سے تلاش نہ کرو۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تم اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اور کہا کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور اپنے کتاب اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے جیسا کہ قرآن عظیم الشان کا مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا، میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی اہل بیت کی محبت بھی قرآن و سنت کے ساتھ مجھے اور آپ کو جوڑنے والی ہے اور ہدایت پر چلنے کا سبب بنتی ہے۔ تو حضرات محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن عظیم الشان کو بلا ناغہ پڑھا کرتے تھے، بلا ناغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم الشان کو پڑھا کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے صحابہ سے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا کہ ابی سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن سنیں۔ حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس غلام کا، اپنے اس بندے کا نام لیا۔ اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہتے رہے۔ صحابہ نے آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر انہیں کہا، چل اب بس کر، یعنی رو رو کر برا حال ہو گیا۔ حضرات محترم، قرآن اپنا اثر رکھتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ساری کی ساری رات پڑھتے رہتے، ساری کی ساری رات قرآن کی ایک آیت ہی پڑھتے رہتے۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنے رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، لقد انزلت علی اللیلۃ آیات ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیہا، کہ آج کی رات عائشہ مجھ پر ایسی قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے جو ان کو پڑھے اور اس میں وہ غور و فکر نہ کرے۔ اور پھر وہ قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی کائنات کو دیکھتے ہیں، صبح و شام کے آنے جانے کو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل ہے، ویل بربادی کو کہتے ہیں۔ وہ قرآن میں کہا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے بربادی ہے، اسی کے بارے میں کہا ان کے لیے بربادی ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن عظیم الشان ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن عظیم الشان کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ قرآن عظیم الشان کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے۔ تو حضرات، اس میں تیسرے نمبر پر قرآن عظیم الشان سے تعلق میرا تب مضبوط ہوتا ہے جب میں اس کا تدبر حاصل کروں، اس کا فہم حاصل کروں،
اور اس کے بارے میں غور و فکر کروں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی بیان کرتے ہیں، غالباً یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ لا خیر فی قراءۃ لیس فیہ تدبر، کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اجر ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، لیکن علماء دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں اگر آپ زیادہ گہرائی میں چلے جائیں اور اس کو بھی پکڑ لیں پھر بھی قرآن کا تدبر اور تفکر بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرمایا وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان میں بیان کی گئی کہ قرآن عظیم الشان میں تدبر حاصل کرو، اس میں غور و فکر حاصل کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ تو حضرات محترم، ہم نے تو چھوڑ دیا قرآن عظیم الشان پر غور و فکر کرنا، اچھا جی علماء کریں گے، مدرسے کے طالب علم کریں گے، جو پی ایچ ڈی کرنے والے اسلامیات میں وہ کریں گے، ایم اے اسلامیات کرنے والے کریں گے، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس رمضان المبارک میں تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کروں گا۔ اور آج وہ بھی آہستہ آہستہ میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی۔ یعنی اگر ہم جائزہ لیں اپنا، تو ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو قرآن کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتے۔ پہلے ہمارے گھروں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ صبح والدہ اٹھتی تھی اور جناب والی بچوں کو اٹھایا جاتا تھا اور فجر کے ساتھ ہی کہا جاتا تھا کہ قاری صاحب کے پاس نماز فجر بھی پڑھو جا کر مسجد میں اور قرآن پاک بھی پڑھو۔ اور آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تدبر تو اسی صورت میں حاصل کریں گے نا جب قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت سے اگلا مرحلہ ہے غور و فکر کا، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کا اور اس پر غور کر کے اس کو اپنے عمل میں اتارنے کا۔ تو حضرات محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنا دی پہلے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اور قرآن کی ایک آیت پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات گزار دی۔ پھر چوتھا مطلب جو قرآن کو نازل کرنے کا چوتھا بنیادی مقصد، جس کی وجہ سے امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان نازل فرمایا، وہ ہے قرآن عظیم الشان کو قائم کرنا، قرآن کی اقامت۔ اور حقیقتاً یہی حقیقی مقصد ہے، اس کے قرآن کے ذریعے ہی اپنے عقائد اور خیالات کو درست کیا جائے گا، قرآن کے ذریعے ہی اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کیا جائے گا، قرآن کے ذریعے ہی اپنے معاش کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کے طریقے سیکھے جائیں گے، اور قرآن کے ذریعے ہی یہ چیز سیکھی جائے گی کہ میرے صبح و شام کیسے ہونے چاہیے، میں زندگی کیسے گزاروں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار امتی بن کر کیسے زندگی گزار سکتا ہوں۔ اور قرآن عظیم الشان کے ذریعے ہی اپنی عدالتوں کے لیے قانون حاصل کیے جائیں گے، قرآن کے ذریعے ہی اپنی پارلیمنٹ کے لیے حکمرانی کے اصول سیکھے جائیں گے، قرآن ہی مجھے جینے کا طریقہ بتائے گا، اور قرآن کے ذریعے ہی مجھے مرنے کا طریقہ سمجھ آئے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو حضرات محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کے بارے میں اور آپ کے اعمال کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے بڑے پیارے لفظوں میں ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سارے کا سارا قرآن تھا، گویا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے۔ اور وہ اقبال نے کہا نا جی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یعنی اس کی ساری زندگی قرآن کے مصداق بن جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی مومن کا مرنا، مومن کا جینا، مومن کی نماز، مومن کی زندگی کا ہر پہلو
اللہ رب العالمین کے اس قرآن سے اخذ ہوگا۔ تو حضرات محترم، اسی قرآن کے ذریعے سے مشرق اور مغرب میں اللہ کا نور پھیلے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے ظلم اور اندھیروں کو اور کفر کو مٹایا جائے گا۔ آج قرآن کو ہم نے، جس طرح میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، کہ لپیٹ کر، چوم چاٹ کر اور عطر لگا کر اوپر رکھنے والی کتاب بنا دیا گیا۔ وہ قرآن کی فریاد میں کسی شاعر نے کہا نا جی کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے میری ضرورت پڑتی ہے، پھر یعنی وہ قسم اس کے ذریعے اٹھائی جاتی ہے، عدالت میں حلف لیا جاتا ہے، اور جھوٹ اور صریحاً جھوٹ کی حکمرانی کی جاتی ہے۔ جج اپنے سامنے حلف لے کر، قرآن کا حلف لے کر جھوٹ پر مبنی فیصلے کرتے ہیں، رشوت بٹورتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس قرآن عظیم الشان کو قائم کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہاری نجات کے لیے حجت اور دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا، یا تمہارے خلاف جہنم میں جانے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یعنی ذلت اور رسوائی ثبت کر دی جائے گی اگر میں اور آپ قرآن عظیم الشان کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیں گے، اگر قرآن پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، قرآن کی تعلیمات کو ماننے والے نہیں بنیں گے، تو اس کے نتیجے میں قرآن میرے اور آپ کے خلاف استغاثہ دائر کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا نا جی کہ اس وقت کتاب کے بارے میں کہا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم نے قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اور آج ہم اس کے بارے میں اپنا طرز عمل دیکھ لیں۔ ملا علی قاری مشکات کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے ہمیشہ پڑھنے والا، اگرچہ اس نے کبھی بھی نہ پڑھا ہو۔ دیکھیے میری بات غور سے سنیں، علماء حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے ہمیشہ پڑھنے والا، اگرچہ اس نے دن میں ایک آیت بھی نہ پڑھی ہو، لیکن چونکہ اس نے عمل کیا ہے لہذا وہ قرآن کو ہمیشہ پڑھنے والا گردانا جائے گا۔ اور جو قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی نہیں پڑھا، اگرچہ وہ ہمیشہ تلاوت کرنے والا ہو۔ دیکھ لیجئے، بات سمجھ کر میرے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کی معرفت حاصل کرنے والا، اور قرآن عظیم کی اس جد و جہد کو، کفر کے نظام کو الٹنے کے لیے، حق بات کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی پر نافذ کرنے والا بنا دے۔ کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب عظیم الشان ایسی کتاب ہے جو مبارک بنا کر نازل کی گئی تاکہ لوگ اس کا تدبر حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور اس میں غور و فکر یقیناً سمجھدار لوگ کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، اور یہ ہم پر ایسے ہی لاگو ہوتا ہے جیسے علماء پر لاگو ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔